بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کا ایک مضمون پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اہم مضمون ہے۔ یہ ایسے ہیں 12ویں میں، تو چونکہ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، عموماً جو طالب علم ہیں وہ سیلف رائٹ نہیں کرتے۔ اگر سارا سال پڑھیں، آپ محنت کریں، گرامر سیکھیں، پریکٹس کریں، ایسے کیسے لکھا جاتا ہے آپ یہ سیکھیں، پھر آپ لکھیں، پھر بندہ اس قابل ہوتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور چونکہ میرے پاس جو طالب علم ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سارا سال یاد نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، یا بہت سے لوگ سال کے اینڈ پہ ان کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے، تو یہ ان کے لیے۔ اور کیونکہ عموماً ہماری بیس بھی کمزور ہوتی ہے، انگریزی میں پڑھنا بھی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، تو میں اس کو پڑھا دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سن کے بآسانی اس کو یاد کر سکیں۔ ایجوکیشن فار وومن، عورتوں کے لیے تعلیم۔ اٹ از اے کنکریٹ فیکٹ دیٹ ایجوکیشن از امپورٹنٹ فار اے سویلائزڈ سوسائٹی۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، فیکٹ کا معنی حقیقت ہوتا ہے، دیٹ کہ تعلیم از ہے امپورٹنٹ، اہم، فار اے سویلائزڈ سوسائٹی، ایک مہذب معاشرے کے لیے۔ یعنی مہذب معاشرہ تبھی ہوگا اگر تعلیم ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو تہذیب کہاں پہ ہوگی۔ اٹ ریفارمز، یہ درست کرتی ہے، سدھارتی ہے ہیومن کریکٹر، انسان کے کردار کو۔ اٹ میکس ہیومن بینگز سویلائزڈ اینڈ کلچرڈ، یہ بناتی ہے انسانوں کو سویلائزڈ، مہذب، اینڈ کلچرڈ اور شائستہ۔ اے پرسن وداؤٹ ایجوکیشن، ایک انسان بغیر تعلیم کے از ہے، لائک اے باڈی وداؤٹ سول، جیسا کہ ایک جسم ہو بغیر روح کے، این آئی وداؤٹ سائٹ، آنکھ ہو بغیر نگاہ کے، اے رینبو وداؤٹ کلرز، اور یہ قوس قزح ہو بغیر رنگوں کے، اینڈ اے برین وداؤٹ انٹلیکٹ، اور دماغ ہو بغیر ذہانت کے۔ تو یہ کئی تشبیہات اس نے جو ہے نا یہ سیملی تشبیہات اس نے جمع کر دی ہیں، اب ان میں سے کوئی ایک آدھی لگا لیں۔ ایجوکیٹڈ پیپل پلے دیئر رول ان ریفارمنگ سوسائٹی اینڈ اٹس سوشل نارمز، تعلیم یافتہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان ریفارمنگ، سدھارنے میں، درست کرنے میں، اصلاح کرنے میں سوسائٹی، معاشرے کی، اینڈ اٹس سوشل نارم، اور اس کے جو معاشرتی رسم و رواج ہیں۔ وومن اینڈ مین آر دا ٹو پارٹس آف اے ہول، عورتیں اور مرد دو حصے ہیں آف اے ہول، ایک مجموعے کی۔ دی ایگزسٹینس آف ون وداؤٹ دی ادر، ایک کا وجود بغیر دوسرے کے بغیر، وڈ بی ڈل، وہ بے کیف ہوگا، ڈریب، بے رونق، اینڈ ڈریری، اور پھیکا۔ اٹ از سیڈ دیٹ، یہ کہا جاتا ہے، مین از دا کراؤن آف کریشن، انسان جو ہے یہ تاج ہے تخلیق کا۔ بٹ اٹ از وومن، لیکن یہ عورت ہے، دیٹ اڈورنس دس کراؤن، جو اس تاج کو سجاتی ہے، ود ہر چارم اینڈ بیوٹی، اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ دیٹ از واٹ ملٹن asserts in پیراڈائز لاسٹ، یہی وہ بات ہے جو جان ملٹن جس کی تصدیق کرتا ہے پیراڈائز لاسٹ کتاب میں، اور لکھتا ہے، او فیئرسٹ آف کریشن، او مخلوق میں سے سب سے خوبصورت، لاسٹ اینڈ بیسٹ آف آل گاڈز ورکس، آخری اور بہترین خدا کے تمام کاموں میں سے، یعنی خدا کے کاموں میں سے تو جو ہے تیری تخلیق تو آخری ہے اور بہترین ہے۔ دس، اسی طرح اٹ از نیسیسری، ضروری ہے، فار بہت دونوں کے لیے، مین اینڈ وومن، ٹو گیٹ ایجوکیشن، عورت اور مردوں دونوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا۔ وومن کنسٹیٹیوٹ، عورتیں تشکیل دیتی ہیں، آلموسٹ تقریباً ہاف آف آور پاپولیشن، ہماری آدھی آبادی، یعنی آدھی عورتیں ہیں۔ اف وی کیپ دیم ان ایجوکیٹڈ، اگر ہم ان کو رکھتے ہیں بغیر تعلیم کے، وی کیپ ہاف آف دی پاپولیشن اگنورنٹ، تو اگر ہم ان کو رکھیں گے تو ہم رکھیں گے، یا ہم رکھتے ہیں تو ہم رکھیں گے آدھی آبادی کو اگنورنٹ، جاہل۔ سو اسی لیے ایجوکیشن فار وومن از ایز نیسیسری، تعلیم عورتوں کے لیے اتنی ضروری ہے ایز فار مین، جتنی کی مردوں کے لیے۔ نو کنٹری کین میک ریئل پروگریس وداؤٹ ایجوکیٹڈ وومن، کوئی بھی ملک میک ریئل پروگریس، حقیقی ترقی نہیں کر سکتا وداؤٹ ایجوکیٹڈ وومن، پڑھی لکھی عورتوں کے بغیر۔ دی امپورٹینس آف ایجوکیشن فار وومن، عورتوں کے لیے تعلیم کی اہمیت از ایکنالجڈ، یہ تسلیم کی جاتی ہے، آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں۔ ٹوڈے، آج کل، ایوری ون وانٹس ٹو میری، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ شادی کرے، اینڈ
ایجوکیٹڈ وومن تعلیم یافتہ پڑھی لکھی عورت سے. عموماً چاہتے ہیں لیکن ہاں جی بعض ماشاء اللہ بعض ایسے ہوتے ہیں فیملیاں جن کو جاہل چاہیے تاکہ پڑھی ہوئی نہ ہو اور جیسے جو مرضی اس کو جناب نا کیا کہتے ہیں لتا سوٹا کرتے رہو اور چپ کر کے وہ جناب چلی آوے. کیونکہ میں نے ایک فیملی سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی رشتہ آیا تھا ہمارے بیٹے کے لیے, ہمارا بیٹا بھی نہیں مانا. ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو اس نے ایم اے کیا ہوا تھا ہمارا بیٹا اتنا نہیں پڑھا. ہم نے کہا نہیں جاہل لینی ہے جو آرام سکون سے نا گھر میں وہ نہ سارے کام کرے اور جو کہیں وہ جناب جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا آگے سے وہ ٹر کرتی ہیں, وہ آگے سے بولتی ہیں. ہاں جی تو ایسے ہو کہ کو جاہل چاہیے. ویسے نو ون از ریڈی, کوئی بھی تیار نہیں ہے ٹو میری این اگنورنٹ گرل, ایک جاہل لڑکی سے شادی کرنے. میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ اگر رائٹر کو یہ میری بات کوئی بندہ پہنچا دے تاکہ وہ اس ایسے میں ایڈ کر دے بریکٹ میں. سم اگنورنٹ پیپل تھنک دیٹ, کچھ جاہل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دی ایجوکیٹڈ وومن نیگلیکٹ دیئر ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز, جو تعلیم یافتہ عورتیں ہیں وہ نظر انداز کرتے ہیں اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو. اینڈ اگنور دیئر ہسبینڈس, اور اپنے خامدوں کو بھی اگنور کرتی ہیں, توجہ نہیں دیتی. اٹ از اے رانگ نوشن, یہ غلط خیال ہے. اینڈ اے بگ مس انڈرسٹینڈنگ, اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایجوکیٹڈ وومن ہینڈل ایوری تھنگ بیٹر, پڑھی لکھی عورتیں تعلیم یافتہ ہینڈل ہر چیز کو وہ کیا کہتے ہیں, ہینڈل کا معنی آتا ہے پکڑنا, ہر چیز کو وہ سنبھالتی ہیں بیٹر, بہتر دین بنسبت ان ایجوکیٹڈ ونس, نہ جو غیر تعلیم یافتہ ہے نہ پڑھی ہوئی ان سے. دی انڈرسٹینڈ دیئر ہسبینڈس بیٹر, وہ اپنے خامدوں کو بہتر سمجھتی ہیں. اینڈ برنگ اپ دیئر چلڈرن, اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں پراپرلی, مناسب انداز میں. دے انکلکیٹ گریٹ ویلیوز, وہ نقش کر دیتی ہیں بڑی اقدار انٹو دیئر چلڈرن, اپنے بچوں میں. دے ریز, وہ پالتی ہیں, دے ریز ہیلتھی, صحت مند, انلائٹنڈ, روشن خیال, اینڈ ڈیسینٹلی براٹ اپ چلڈرن, اور اچھے طریقے سے جو ہے نا براٹ اپ پالے ہوئے چلڈرن, بچے, ان کو وہ پروان چڑھاتی ہیں. اس طرح دے ڈو دا سوسائٹی گریٹ سروس, وہ معاشرے کو بڑی خدمت دیتی ہیں بائی پروڈیوسنگ ویل بیہیوڈ چلڈرن, اچھے رویے والے بچوں کو پروڈیوس پیدا کرنے کے ذریعے, تربیت کرنے کے لیے. اٹ از رائٹلی سیڈ, یہ درست بات کہی جاتی ہے, اف یو ایجوکیٹ اے مین, اگر تم تعلیم دیتے ہو ایک آدمی کو, یو ایجوکیٹ این انڈیویجول, تم ایک فرد کو تعلیم دیتے ہو. بٹ لیکن اف یو ایجوکیٹ اے وومن, اگر تم تعلیم دیتے ہو ایک عورت کو, یو ایجوکیٹ اے فیملی, تم ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہو. اٹ از این ایڈمیٹڈ فیکٹ, یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ وومن شوڈ بی گیون ایمپل, عورتوں کو دینی چاہیے ایمپل اپرچونٹیز, وافر مواقع دینے چاہیے, فار گیٹنگ ایجوکیشن, تعلیم لینے کے لیے. اینڈ ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دیم سیلف, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. ورکنگ, کام کرنا, فار دا بیٹرمنٹ, بہتری آف دیم, اپنے آپ کی. دیئر فیملی, اپنے خاندان کی. اینڈ دا کنٹری, اور ملک کی ایٹ لارج, مجموعی طور پہ. وداؤٹ دیئر پراپر ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن ان ایوری اسفیئر آف لائف, ان کی پراپر مناسب ایجوکیشن, تعلیم کے بغیر, اور زندگی کے ہر سفیر شعبے میں شرکت کے بغیر, دا اسپیڈ آف دا ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری, ایک ملک کی ترقی کی رفتار وڈ بی سلو, آہستہ ہوگی. اس طرح وومن شوڈ کم آؤٹ آف دیئر ہومز, عورتوں کو گھروں سے باہر آنا چاہیے, ٹو ورک ود دیئر مین, اپنے مردوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. الفریڈ ٹینیسن, اے برٹش پوئٹ, ریسائٹس, وہ جو ہے نا کچھ اشعار کہتے ہیں یوں, گاڈ میڈ دا وومن فار دا مین اینڈ فار دا گڈ اینڈ انکریز آف دا ورلڈ. یوں کہتا ہے, ریسائٹ کا معنی پڑھنا ہوتا ہے, خدا نے عورت کو بنایا فار دا مین, مرد کے لیے, اینڈ فار دا گڈ, اور اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, اینڈ انکریز آف دا ورلڈ, اور دنیا بڑھانے کے لیے. ان سٹیز, شہروں میں, موسٹ آف دا وومن انجوائے دا اپرچونٹیز, اکثر عورتیں, موسٹ آف دا وومن انجوائے دا اپرچونٹیز, مواقع سے لطف اندوز ہوتی ہیں, فائدہ اٹھاتی ہیں, ٹو ایڈورن دیم سیلوز, اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے, ود دی آرنامنٹس آف ایجوکیشن, تعلیم کے زیورات کے ساتھ. دیئر لائف از ایز مچ بیٹر, ان کی زندگی اتنی بہتر ہے, ایز دیٹ آف مین, جتنی کی مردوں کی ہے. دے آر سینٹ ٹو اسکولز, انہیں کالج بھیجا جاتا ہے, سکولوں میں, کالجوں میں, اینڈ یونیورسٹیز,
اور یونیورسٹیوں میں فار ایجوکیشن تعلیم کے لیے. دے ورک ایز ٹیچرز وہ کام کرتی ہیں اساتذہ کے طور پہ. نرسز نرسوں, ڈاکٹرز ڈاکٹروں, انجینئروں, ملٹری اینڈ سول آفیسر فوجی اور جو سول افسر ہیں, لائرز وکیلوں اینڈ ججوں کے طور پہ وہ کام کرتی ہیں. دے آلسو ٹیک پارٹ نیز وہ حصہ لیتی ہیں ان الیکشنوں میں, اینڈ دس بیکم ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز اور ایم پی اے ممبر آف پروونشل اسمبلی اور ممبر آف نیشنل اسمبلی, صوبائی اور وفاقی اسمبلیوں میں وہ منتخب ہوتی ہیں. ان مینی کنٹریز بہت سے ملکوں میں وومن ہیو ورک عورتوں نے کام کیا ہے ایز پرائم منسٹرز وزیر اعظموں اور پریزیڈنٹس اور صدور کے طور پہ, اینڈ ہیو پرووڈ دیئر ورتھ اور اپنی قدر و قیمت ثابت کی ہے, اینڈ پروڈنس اور جو ہے نا ذہانت فراست ان ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انتظامی اور سیاسی سرگرمیوں میں. اینڈ ایجوکیٹڈ وومن ایک تعلیم یافتہ عورت who works outside of her house اپنے گھر سے باہر کام کرتی ہے, never forgets her basic and vital duties at home کبھی بھی نہیں فراموش کرتی اپنی بنیادی اور اہم ذمہ داریاں ایٹ ہوم جو اس کے گھر میں ہوتی ہیں, ایٹ ہوم گھر کی. she knows that وہ یہ جانتی ہے she has to be a good housekeeper اس نے بننا ہے ایک اچھا گھر کی دیکھ بھال کرنے والا, ایک اچھی محافظ, a loving wife ایک محبت کرنے والی بیوی, an ideal mother ایک مثالی ماں, and a cultured citizen اور ایک مہذب سٹیزن شہری. in this regard اس سلسلے میں her duty is twofold اس کی جو ذمہ داری ہے وہ دگنی ہے. she has to work inside the house اس کے کام کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر as well as outside the house اور باہر بھی. تھامس آٹوے an English playwright ایک انگریز جو کیا کہتے ہیں پلے رائٹ ڈرامہ لکھنے والا, وہ کیا کہتے ہیں کہتا ہے اینڈ پوئٹ سوری اور شاعر بھی ہے, ریسائٹس وہ یہ کہتا ہے یہ الفاظ, او وومن لولی وومن نیچر میڈ دی, او عورت پیاری عورت فطرت نے تو یہ بنایا, ٹو ٹیمپر مین وی ہیڈ بین بروٹس وداؤٹ یو مرد کو ٹیمپر نرم مزاج بنانے کے لیے, وی ہیڈ بین بروٹس ہم شفاق ہوتے وداؤٹ یو تمہارے بغیر. اینجلز آر پینٹڈ فیئر ٹو لک لائک یو فرشتوں کی تصویر کشی کی جاتی ہے خوبصورت کر کے, ٹو لک لائک یو تمہیں مطلب ہے دکھنے کے لیے, ٹو لک کہ وہ دکھیں لائک یو تمہارے جیسے, یعنی فرشتوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور ان کی پینٹنگ شیڈنگ جو ہے نا وہ تم سے ان کی مماثلت نہ کہ مردوں سے. دیئر از ان یو یہاں تمہارے اندر ہے آل دیٹ وہ سب کچھ, وی بلیو آف ہیون جو ہم یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں آف ہیون جنت کے بارے میں. امیزنگ برائٹنیس شاندار, برائٹنیس چمک, امیزنگ حیران کن برائٹنیس چمک, پیورٹی خلوص, اینڈ ٹروتھ اور سچائی, اٹرنل جوائے دائمی خوشی, اینڈ ایور لاسٹنگ لو اور دائمی ہمیشہ رہنے والا لو محبت. لیکن یہ مضمون ہے بہت ہی خوبصورت ہے, آپ اس کو پڑھیں یاد کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ اتنا اس کو جو چیزیں تکرار کے ساتھ ہیں آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ انگریزی زیادہ آتی ہے تو آپ اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.